کریں جی شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ آج کے دن کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں جو اس کے سیاسی اسپیکٹ ہے، اور دوسرا جو کرونا وبا جو کہ ایک بار پھر اس کی شدت جو ہے تو وہ بڑھ رہی ہے، اور تقریباً 3000 سے زیادہ کیسز نوٹ کیے جا رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ہم نے یہ دیکھا کہ جس طرح کہ ہماری حکومت نے پہلے جب یہ پچھلے سال یہ وبا آئی تھی تو اس میں ہماری جو بھی اسٹریٹجیز تھیں، جو بھی ہماری ترکیب تھی، وہ انتہائی کامیاب رہی اور اس کو دنیا بھر میں پذیرائی بھی ملی. اور پرائم منسٹر صاحب کی جو بنیادی خواہش تھی کہ روزگار کو اور جانوں دونوں کو بچانا ہے، وہ اس نے بہت زیادہ ہماری ملک کی معیشت پہ، روزگار پہ ایک بڑا ہی مثبت اثر چھوڑا. اب جبکہ 1 سال سے زیادہ ہونے کو ہے اور اس وبا کی وجہ سے ہماری معیشت الحمدللہ دوبارہ چل پڑی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب کی یہی کوشش ہے کہ کسی صورت میں بھی ہماری کوئی بھی جو وبا ہے اس کا جو اثر ہے، اس کے لیے جو تدابیر، اس کے لیے جو پریکاشنز ہیں جو کہ ہمیں لینی چاہیے، وہ بہت ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وبا نے عالمی سطح پر بھی اور پاکستان کی سطح پر بھی دوبارہ اس کا ایک زور اٹھا ہے. ویکسینیشن کی جو پہلی فیز ہے وہ انڈر وے ہے، وہ چل رہی ہے، اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ وہ جو انہوں نے جو ترتیب بنائی تھی کہ کن کو پہلے ترجیح دی جائے گی، کن لوگوں کو، اور اسی ترجیحات کے مطابق جو ہمارے فرنٹ لائن میڈیکل سٹاف ہے ان کو، اور جو 65 سال اور اس سے اوپر کے جو ہمارے سینئر شہری ہیں ان کو لگ رہی ہے. اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پنجاب میں بالخصوص جس شاندار طریقے سے، جس منظم طریقے سے، جس بہترین طریقے سے یہ کیمپین چل رہی ہے ویکسینیشن کی، کہ ہمیں آلریڈی پورے ملک سے اور بالخصوص پنجاب سے جو ہمیں شکریہ کے میسیجز آ رہے ہیں. آپ نے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ بڑے منظم طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے، ایک پورے میرٹ کی بنیاد پہ، یا وہ ترکیب جو حکومت نے بنائی تھی اس پہ میں حکومت پنجاب کو بالخصوص مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہوں گا کہ باقی جتنے بھی صوبے ہیں وہ بھی صوبہ پنجاب کی تقلید کرتے ہوئے اس ویکسینیشن کے جو پروسیس ہے، جو مرحلہ ہے، اس کو اسی منظم اور بہترین طریقے سے آگے بڑھائے. کیونکہ اس سے ہماری جو ایک افیکٹونیس نظر آئی ہے، اور جس طرح کی یہ وبا ہے اس میں اس طرح کا منظم ہونا، ایک بڑے ہی پیشہ ورانہ طریقے سے اس کو عملی طور پہ ان لوگوں کو ویکسینیشن کرنا کہ جس میں لوگوں کو نہ تکلیف ہو، نہ ان کی فرسٹریشن ہو، اور اس چیز کو ہم آگے بڑھائیں. کیونکہ اب ہماری اکانومی ایک ایسے فیز میں داخل ہو گئی ہے جسے کہ ہم یہی کہیں گے کہ ایک سٹیبلٹی آ چکی ہے، کاروبار چلنے شروع ہو گئے ہیں. جس طرح کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑی مثبت
رفتار سے جا رہے ہیں اوپر کی طرف، اور انشاءاللہ ہم یہی امید کرتے ہیں کہ جو اکانومی ہے ہماری اور اسی طرح جو ہماری صحت ہے، وہ دونوں ایک بڑے ہی منظم طریقے سے اس وبا کو اور کاروبار کو کس طرح سے ہم نے ریکنسائل کرنا ہے۔ میری آخری بات اس سلسلے میں یہی ہوگی کہ عوام کو چاہیے، میں یہ معلوم ہے کہ یہ بڑا کٹھن سا ایک وہ ہوتا ہے طریقہ کہ آپ ہر وقت ماسک لگائیں، لیکن جان سے پیاری کوئی چیز نہیں ہے، اور اس میں جو بھی ایس او پیز دیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے، میڈیکل جو پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے، تو اس میں یہ ڈسپلن ہمیں اپنانا ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے جو اس کی جو کرنٹ اپ سرج ہے، جو یہ اوپر کی طرف یہ جو اس کی دوبارہ شدت یا لہر آئی ہے، اس کو جو ہے تو ہم مینیج بھی کر سکیں، اس کو ہم کنٹرول بھی کر سکیں۔ ایسی صورتحال میں جب کہ اکانومی بھی ٹھیک چل رہی ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سیاسی جو لاوارث ہیں انہوں نے ایک کیمپین شروع کیا ہے، کیونکہ جتنی بھی ان کی ترکیب، جو بھی ان کی اپوزیشن کی جو بھی ایک مختلف انہوں نے جو دھمکیاں دیں کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، جلسے کریں گے، پہلا فیز تو ان کا بری طرح سے ناکام ہوا۔ پھر ان کو پرائم منسٹر صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس سے بھی کافی ان کو مایوسی ہوئی، جو کہ اس کے بعد جو سینٹ کے الیکشنز تھے اس میں بھی ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ جب فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف ہوں تو اس پہ پھر وہ ایک غیر ضروری ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں، جس سے کہ ملک میں بے چینی ہو، اور یہ جو اکانومی کا جو ہمارا جو معیشت کا جو ہمارا جو پہیہ ہے وہ چونکہ اب چل پڑا ہے، تو وہ حکومت جو اپوزیشن ہے وہ اس میں اپنے لیے اپنی سیاسی موت دیکھ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے باقی باتیں منسٹر صاحب کریں گے، فواد چودھری صاحب، تو اوور ٹو یو۔ تھینک یو منسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آنا چاہوں گا یہ جو جاوید لطیف نے جو بیان دیا، جس کے اوپر آج پاکستان تحریک انصاف کا جو ہمارا سینٹرل پنجاب کا چیپٹر ہے اس نے آج اس پہ احتجاج کا اعلان کیا ہے، باقی جو پارٹیز ہیں انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ جو انہوں نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اگر ہمیں کچھ ہوا تو پھر پاکستان نہ کھپے، پاکستان کھپے کا نعرہ ہم نہیں لگائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اختلافات ہوئے ہیں سینٹ کے انتخابات میں، لیکن اس کو پیپلز پارٹی کے یہ جو نعرہ تھا پاکستان کھپے، جو بی بی شہید کی شہادت کے بعد زرداری صاحب نے لگایا تھا، یہ نعرہ تو میں سمجھتا ہوں ایک قومی نعرہ ہے، اور پاکستان زندہ باد کا جو نعرہ ہے یہ تو ہر پاکستانی کے دل کا نعرہ ہے، اور یہ کہنا کہ ہم یہ نعرہ نہیں لگائیں گے، اس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل جو ہے وہ دکھا ہے۔ لیکن یہ کوئی حیرت کی بات نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف اور الطاف حسین دونوں 85 کی سیاست کا تحفہ ہے، اور اس میں جو تحفے ہمارے سامنے آئے ہیں ان کی جو قیمت ہے وہ صرف ایک الیکشن ہی ہے۔ ایک الیکشن آپ ہار جائیں تو ریاستی اداروں کے خلاف بھی آپ نبردآزما ہو جائیں، آپ اپنی مخالف سیاسی جماعتوں کے خلاف بھی شروع ہو جائیں، اور پھر آپ ریاست کے خلاف بھی شروع کر دیں۔ یہ الطاف حسین اور نواز شریف کی ٹریننگ چونکہ ایک ہی کوک سے ہوئی تھی، اور ان کی جو یہ سیاسی لوگ تو نہیں ہیں، نہ ہی ان کا کوئی سیاسی ویژن ہے۔ میں صرف جاوید لطیف صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اور آپ کی جو سیاسی قیادت آج اگر پاکستان نہ ہوتا اور آپ جاتی عمرہ میں ہوتے تو نواز شریف صاحب کو تو جتنا کھانے پینے کا شوق ہے وہ تو کئی گائے کے گوشت کھانے کے چکر میں ان کو جو ہے وہ وہاں پہ پتھر مار مار کے انہوں نے فارغ کر دینا تھا۔ تو اس نعمت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ الیکشنوں میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، نتائج آپ کی مرضی کے نہیں آئے تو یہ نہیں ہے کہ آپ منہ اٹھا کے ریاست کے خلاف ہی اپنا ایک بیانیہ جو ہے وہ شروع کر دیں۔ ہم غداری کے سرٹیفکیٹ دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ، لیکن پاکستان کے لوگ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کی قیمت کیا ہے۔ ایک الیکشن،
ایک الیکشن میں مرضی کا نتیجہ نہ آئے گا ہم بدل جائیں گے, ایک الیکشن میں مرضی کا نتیجہ آئے گا ہم سارے اس طرف چلے جائیں گے. نہ ان کی کوئی ایک کہیے کہ کوئی پولیٹیکل ویژن ہے, نہ ان کی سیاست کا کوئی مقصد ہے, نہ ہی ان کا کوئی اصول ہے جس کے اوپر یہ کھڑے ہوں. ہر لمحہ اپنا اصول جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں. اور جاوید لطیف کی جو یہ سوچ ہے اصل میں وہ اس کی اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ ایک شطرنج کا مورا ہے, جو ٹیپ ریکارڈر اس کو کسی نے پڑھایا اس نے آ کے ٹی وی پہ پڑھ دیا. اصل سوچ جو ہے یہ ان کی ہے جو الطاف حسین بننا چاہتے ہیں. لیکن میں ان سیاسی نابالغوں کو کہنا چاہوں گا کہ الطاف حسین بننے ضرور, لیکن اس کا انجام بھی پھر اپنے سامنے رکھیں. وہ بھی لندن سے واپس نہیں آ رہا, آپ بھی لندن سے واپس نہیں آ پا رہے, اور جو یہاں پہ ہیں ان کو شاید ہم لندن نہیں جانے دیں گے. کوششیں تو بہت ہیں, دل بھی بہت ہے کہ کسی طریقے سے ساری کیمپین یہ ہے, پہلے تھی کہ پاپا بچاؤ, اب مجھے لندن جانے دو. یہ ساری مہم جو ہے اس طرح سے نہیں ملک چلا کرتے. میں سمجھتا ہوں نیب نے جو کیا ہے مریم نواز شریف کی جو بیل کی کینسلیشن, یہ بڑا مستحسن اقدام ہے. اور یہ جو قدم تھا, دیکھیں پاکستان کے جو لوگ ہیں اور بشمول حکومت, ہمارا جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے اس دن پارلیمنٹ کے اندر کہا, جوڈیشری اور نیب کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, وہ ہماری ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں نہیں آتے. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ نیب جو کیس شروع کرے, اور پاکستان کے لوگوں کی خواہش یہ ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. کیونکہ کیسز ہوتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں چلتا وہ کیس کدھر گیا ہے. اس سے عام آدمی کا بھی جو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر آتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا یا احتساب کا جو بیانیہ, وہ بیانیہ شکست کھا رہا ہے کیونکہ مقدمات منطقی انجام تک نہیں پہنچے. حالانکہ نواز شریف اور مریم تو دونوں جو ہیں وہ کنوکٹڈ ہیں, دونوں سزا یافتہ ہیں عدالتوں سے, لیکن ان کے بیہیویئر سے یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پتہ نہیں کوئی انقلابی سوچ لے کے آئے ہیں. حالانکہ انقلابی سوچ ان کی یہی ہے کہ ہمارے پیسے ہمارے پاس رہنے دو, اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. دیکھیں جیلوں میں ڈالنے کا بھی ہمیں شوق نہیں ہے نواز شریف کو, شہباز شریف یا مریم بی بی کو. ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے. ہماری ان سے یہی مطالبہ ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل کاٹیں گے, تیسرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو جاوید لطیف سے جو کہلوایا گیا وہ بڑا نامناسب تھا. پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے, ہمیں خود اس کے اوپر بڑا غصہ ہے, اور پاکستان کے عوام یہ چیز دیکھ رہے ہیں, اور اس چیز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ہمارے دو بیانیے ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری طریقے انصاف کی جو سیاست ہے وہ دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. ایک تو اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر, اور جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو مقدمات شروع کرے اس کو منطقی انجام تک ضرور پہنچائے. اور دوسرا شفاف الیکشنز کی طرف. یہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں اس پر جو بحث ہے تقریباً سپٹمبر میں شروع ہوئی. سپٹمبر کے آخر میں کیبنٹ نے اپروول دی الیکٹورل ریفارمز کی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی کہ سینٹ میں اوپن ووٹنگ لائی جائے. 28-29 اکتوبر کو یہ جو اسمبلی سیشن میں یہ پیش ہوئی, اور اس کے بعد ہم مسلسل یہ کوشش کرتے رہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا کلاس 24 ہے, اور پھر خود پی ایم ایل این 2015 میں جو قانون لے کے آئی تھی, ان دونوں کے تحت ہم اوپن الیکشنز کی طرف جائیں. لیکن بدقسمتی سے چونکہ ان کی سیاست کسی اصول پہ نہیں کھڑی, انہوں نے پھر اصول بدل لیا اور خفیہ رائے دہی کی طرف چلے گئے. جو الیکشن سینٹ کے الیکشنز کے اوپر اس وقت جو سارا انگلیاں اٹھ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے کردار کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں, اور الیکشن کمیشن کے کوئی کردار ادا نہ کرنے کی وجہ سے اٹھ رہی ہیں. یہ دونوں کا جو کمبینیشن تھا, یعنی اپوزیشن نے جو اپنے اصول کے اوپر جو بات وہ خود کر رہے تھے اس کے اوپر وہ مڑ گئے, اور ہمیں اس سچویشن میں جو ہے وہ آ گئے. اور پھر الیکشن کمیشن کا جو نہ کوئی کردار ادا نہ کرنے کا جو فیصلہ تھا اس نے بھی بہت نقصان پہنچایا. آج جو سارا الیکشن جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ایسے لگا کہ جیسے کوئی بکرا منڈی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے, وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے, ہم سپریم کورٹ میں گئے, ہم نے کہا آرٹیکل 226 کو امینڈ کیے بغیر
سیاسی جماعتوں کو یہ حق دے دیں کہ وہ ووٹ دیکھ سکیں. سپریم کورٹ نے کہا نہیں, 226 میں امینڈمنٹ کے لیے آپ کو آئین میں ترمیم چاہیے اور وہ آپ پارلیمنٹ سے کروائیں. البتہ آرٹیکل 218(3) کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ وہ ٹیکنالوجی یوز کرے اور اس پریکٹس کا خاتمہ کرے. ہم الیکشن کمیشن کے پاس گئے اور الیکشن کمیشن نے ہماری بات بڑے توجہ سے سنی, اور اس کے لیے میں چیف الیکشن کمشنر کا اور ممبران کا بڑا شکر گزار بھی ہوں. اور لیکن اس کے اوپر سم ہاؤ پتہ نہیں کیا وجوہات تھیں, اس کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتیں الیکشن ہاری ہیں وہ اس کے اوپر شور مچا رہی ہیں. آج اگر الیکشن اوپن ہوتا, سب کے سامنے ہوتا, تو ہمیں ان مشکلات کا جو ہے وہ سامنا ہی نہ کرنا پڑتا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا, اور اس کے بعد جو ان کا جو کردار تھا اپوزیشن کا, اس کی وجہ سے الیکشن جو ہے وہ شفاف نہیں ہو سکے. اب تیسرے نقطے کی طرف میں آنا چاہتا ہوں. پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی کی کلوز 24 کی تحت یہ تھا کہ آپ الیکشن اوپن کرائیں گے. اس کے اوپر پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اپنے وعدے سے مکرے. اب کلوز 21 چارٹر آف ڈیموکریسی کی کہتی ہے کہ ہم مینڈیٹ کا احترام کریں گے, جو حکومت بھی آئے گی اس کو 5 سال حکومت کرنے کا حق دیا جائے گا. انفارچونیٹلی لانگ مارچ کے کر کے وہ اس چارٹر آف ڈیموکریسی کی اس کلوز کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, اب دیکھیے مسئلہ کیا آتا ہے. یہ جو پارٹیز ہیں یہ آئین میں بھی مرضی کی شکوں کے اوپر امپلیمنٹیشن چاہتی ہیں, یعنی وہ شکیں جس سے عوام کی فلاح و بہبود کا تعلق ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. مثلا سندھ میں 1600 ارب روپیہ گیا ہے 2 سالوں میں. آئین کہتا ہے کہ وہ ایکویٹیبلی خرچ ہوگا تمام اضلاع میں. پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا. آرٹیکل 140A لازمی کہتا ہے کہ آپ یہ کریں گے, لیکن چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں میں ماتحت ہی نہیں ہوں فیڈرل گورنمنٹ کا. پیسے بھی آپ لے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں میں ماتحت بھی نہیں ہوں اور نہ ہی میں جواب دہ ہوں. لیکن جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. وہاں پر بھی جو لوٹ مار کے اوپر کمپرومائز تھا کہ آپ ہماری لوٹ مار کو چیک نہیں کریں گے, ہم آپ کی لوٹ مار کو چیک نہیں کریں گے, وہ پروویژن تو امپلیمنٹ ہو گئی. جو پروویژنز ہیں کہ جس میں آئینی اصولوں کو ایمفیسس کیا گیا ہے, اس کے اوپر زور دیا گیا ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی آرٹیکل 21 کی صریحاً خلاف ورزی ہے. اور یہ آرٹیکل 21 کی یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کے اوپر بے نظیر بھٹو کے سائن, اس کے اوپر نواز شریف صاحب کے اپنے سگنیچرز ہیں. اور بے نظیر بھٹو شہید کی یہ جو پارٹی ابھی بچی کچی پارٹی انٹیریئر سندھ کے لیے انہوں نے پہلے تو بڑی محنت سے زرداری صاحب نے ایک ایسی پارٹی کو جس کو آپ کہتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر, اس کو انٹیریئر سندھ کی پارٹی بنایا. اور اب ان میں یہ جرت ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کے طے کردہ اصولوں کو بھی پامال کر رہے ہیں. اب یہ بھٹو کی اور بے نظیر کی تو پارٹی نہیں رہ گئی, یہ تو انفارچونیٹلی پتہ نہیں کس اور جگہ کے اوپر ٹرانسفر ہو گئی ہے. آج اگر وفاق کی کوئی جماعت ہے, جو یہ لیگیسی تھی کہ وفاقی جماعتیں ہونی چاہیے پاکستان کے اندر, آج وفاق کی جماعت صرف ایک پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ سینٹ کا نتیجہ اٹھا کر کے دیکھیے, ایک ہی پارٹی ہے جس کو چاروں صوبوں میں جس سے سینیٹرز ہیں, پی ایم ایل این بلوچستان 0, سندھ 0, خیبر پختونخوا 0, پیپلز پارٹی پنجاب 0, خیبر پختونخوا 0, بلوچستان 0. واحد جماعت ہے اس وقت پاکستان کی اور واحد لیڈر ہے عمران خان, جو کہ چاروں صوبوں کی یکجہتی کی علامت ہے. وہ آج پاکستان کی وفاق کی علامت ہے. اور ہماری اگر وفاقی حکومت بھی آپ دیکھیے کہ اس جھنڈے میں ہم نے سبھی علاقوں کے رنگ جو ہیں ان کو سمویا ہے. اس یہ جو گلدستہ ہم نے بنایا ہے اس میں سارے صوبوں کے لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں, اور یہی ایک وفاقیت کی علامت ہے جو یہ حکومت جس کا اظہار کر رہی ہے. سو آج جس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ایک موقع ہے, اپوزیشن کو میں یہ کہنا چاہوں گا سیاسی نابالغوں کے ہاتھوں میں اپنی جو سیاست ہے اس کو گروی نہ رکھیں. مریم نواز کا اور بلاول بھٹو کا
पाकिस्तान की सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है। जो बड़ी लीडरशिप है इस पार्टी के अंदर, उनको पॉलिसी साजी अपने हाथों में लेनी चाहिए और पाकिस्तान के मुफाद में फैसले करें। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें। उसकी वजह यह है कि जिस तरह अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने आपके सामने रखा, हमारी खुशकिस्मती है कि कोविड के अंदर भी हमने अपनी मईशत को बचाया है। हम इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारे साथ बैठिए, बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बात करिए। हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे पहले आप आएँ और हमारे साथ बैठें। हम अभी भी इलेक्शन जो है, हम चाहते हैं जो मुस्तकबिल के इलेक्शंस हैं उनको साफ शफाफ बनाते हैं। स्पीकर साहब जो हैं उसके ऊपर कमेटीज़ बनाने को भी तैयार हैं। हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर बाबर रवान साहब उसके ऊपर भी वो भी काम कर रहे हैं। अली मोहम्मद साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो हमारी लॉ मिनिस्ट्री, पार्लियामेंट्री डिवीजन और स्पीकर सेक्रेटेरिएट सारी उसके ऊपर जो है वो बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, आगे बढ़ाने को भी मामला तैयार है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करके आप आगे बढ़ें। अगर आप हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर उसके नतीजे में आपकी अपनी सियासत ख़त्म हो रही है। आप पहले किसी सूबे से पहले देखिए ना, अभी भी जिस तरह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप तो रीजनल पार्टीज़ हैं, आपकी कोई एक वफाकी हैसियत तो नहीं है। सो अगर रीजनल हैसियत है, आप उससे भी छोटा होना चाहते हैं अपनी सियासत से, तो आपकी मर्जी है। हम बारह समझते हैं हम एक जमहूरी पार्टी हैं, एक वफाकी पार्टी हैं, उसकी हैसियत से हमारा दिल भी बड़ा है। और डिस्पाइट ऑल ऑड्स जो कुछ आप लोगों ने किया, सिर्फ एक चीज़ है जिसके ऊपर मुज़ाकरात कतई नहीं हो सकते, और वो है केसेस के ऊपर जो आपकी लीडरशिप के ऊपर है। उसके ऊपर भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। हम आपको जेलों में नहीं भेजना चाहते। पैसे पाकिस्तान के लोगों के हैं, इमरान खान के, शिबली फराज के, फवाद चौधरी के हमारे ज़ाती पैसे नहीं हैं। आप पैसे पाकिस्तान के लोगों के वापस करें, प्री बारगेन करें, आराम से हमारी तरफ से लंदन में रहें, स्विट्ज़रलैंड में रहें, हमारी जान छोड़ें। और उसके बाद लेकिन ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हक और कड़वा कड़वा तू, आप पैसे भी ना दें, जेल भी ना जाए। चॉइस आपकी अपनी है। बहुत शुक्रिया। सर, ये जो हालिया कुछ 4-5 दिनों में सेनेट इलेक्शंस के बाद भी और आज़म के खिलाफ जो एतमाद की तहरीक, उसके बाद आप समझते हैं कि जो पीडीएम में एक हाई क्रिएट हो रही थी पीडीएम की वजह से मुल्क में, उसमें कोई फूट पड़ने का इम्कान है तमाम जमातों में, या आप समझते हैं कि हालात मजीद सियासी तौर पर गर्मी रहेंगे? देखिए जी, ये तो बड़ा वाज़ेह हो गया है कि जो पीडीएम है, ये हमने पहले भी कहा था और इसका ये साबित हुआ है कि पीडीएम एक ऐसा एक अकट है जिसका आपस में कोई जोड़ बनता ही नहीं है। और वो हर ओकेजन पे पता चला है, हर दफ़ा पता चला है कि उनकी जो इस्तीफ़ों पे जो उनके आपस में इख्तिलाफात थे जिसमें सामने आए, फिर इसी तरह लॉन्ग मार्च पे उनमें इख्तिलाफात सामने आए, और फिर ये जो इलेक्शन हुए हैं, ख़ास तौर पे जो आखिरी इलेक्शन हुआ है, इससे तो साबित यही हुआ है कि इन्होंने पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की पीठ पे छुरा घोंपा है, और पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान के, क्योंकि जो नताइज के जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो नताइज हैं उससे यही ज़ाहिर होता है कि उन्होंने मौलाना हैदरी को यानी फजल रहमान ग्रुप को उन्होंने रिजेक्ट किया है। तो जब इस तरह की बदनीयतों पे मबनी एक अकट हो तो जाहिर है कि वो उसकी तो साख रोज़ बरोज़ ख़त्म होती है। वो हो गई थी, वो उन्होंने एक नेशनल असेंबली की सेनेट सीट पे समझा कि ये दोबारा उनकी उसमें कोई जान आ गई है, लेकिन वो एक आइसोलेटेड सा वाक़या था। और जो सेनेट के इलेक्शंस हुए उससे साबित हो गया है कि ये आपस में अब टूट फूट का शिकार होंगे। और अभी जो ये फिर इस्तीफ़ों की बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, तो पीपल्स पार्टी उसका डिफरेंट ओपिनियन है। और जो PMLN है उसने तो एक ऐसा बयानिया शुरू किया है जिसके कि उसकी अपनी पार्टी में भी अपनी जो उनका जो अलायंस है उसमें भी उसको कोई पजीराई नहीं मिल रही। तो ये एक जो इसकी जो आखिरी कील थी वो ठोक दी गई है। सीएम पंजाब गुजरात साहब की बड़ी नेगेटिविटी शो होती है, लेकिन ये जो आपने कोविड का बताया, मेरी फैमिली लाहौर में रहती है और वाकई वो जो एक्सपो सेंटर जोहर टाउन में इस वक्त सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वैक्सीनेशन की, दैट इज ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है। वो ये बताइए कि इसकी क्योंकि एक नेगेटिविटी है वैक्सीन लगाने की, तो आप एक कैंपेन क्यों नहीं शुरू करते जिसमें सेलिब्रिटीज को जो है वो ये वैक्सीन लगाई जाए, ताकि वो आके टीवी पे लोगों को बताएं कि इसके ऊपर लगाने से वैक्सीन से
कोई रिएक्शंस नहीं होते। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो वैक्सीनेशन बनाना शुरू कर रही है, जबकि पाकिस्तान में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बड़ी अच्छी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, तो वहाँ पे भी ये वैक्सीन शुरू की है। और फवाद साहब से मेरा ये सवाल है कि पीटीआई आई थी एहतसाब के नाम पे और इमरान खान साहब कहते थे कि एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन हमने 2.5 साल में ये देखा कि मुल्ज़मान जो है वो जेलों के चक्कर लगा के वापस आ गए और बड़ा दबंगे बांध जो है वो तकरीरें कर रहे होते, कोर्ट के बाहर भी खड़े थे। तो क्या आप ये समझते कि नैब की जो प्रोसिक्यूशन है उसको थोड़ा सा उस लेवल पे लाए थे जिस लेवल पे मुल्ज़मान के वकला होते हैं जो कि बड़े हैवी वेट होते थे? पहले जी मैं वैक्सीनेशन का क्विकली बता दूं कि देखिए जी, जिस तरह की ये कोविड हुआ था और जिस तरह से पाकिस्तान ने और हमारी हुकूमत ने और बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस एक क्लैरिटी के साथ जिसमें कि उन्होंने एक बैलेंसिंग की कि रोज़गार को भी बचाना है और जानों को भी बचाना है, जो कामयाबी वो मिली उसकी इंटरनेशनल हमें आलमी सतह पर उसकी तारीफ़ें हुई। और जो पंजाब में जो वैक्सीनेशन का जो शुरू हुआ है, और आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की एक बड़ी ही इफ़ेक्टिव, देखिए उन लीडरशिप का पता कहाँ पे चलता है जब इस किस्म के क्राइसिस आए, मतलब है कोविड जिसमें कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें, बड़ी बड़ी लीडरशिप्स फेल हो गई, लेकिन हमारी चूँकि इसमें एक जज्बा जो कि ईमान का है, नेकनियती का है और क्लैरिटी है जो लीडरशिप की है प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसकी वजह से हमें बड़े मुस्बत नताइज मिले हैं। और ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इसको हम चाहते हैं कि ये इसी मॉडल को जो कि पंजाब हुकूमत ने जिस पे अमल पैरा है उसको बाकी पूरे मुल्कों में भी उतनी ही पेशावराना तरीके से हम करें। तो मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत को बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है और उन्होंने ये बड़ा इफेक्टिवली ये काम कर रहे हैं। ये दो बातें आपकी, एक तो ये कि वैक्सीन पाकिस्तान में क्यों नहीं बन रही। देखिए ये जो सीरम इंस्टीट्यूट है हिंदुस्तान का, ये तकरीबन 35 साल पुराना है और ऑब्वियसली आई हैव ऑल एडमरेशन फॉर इंडियन साइंटिस्ट्स और वहाँ पे जो लोग इस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं बहुत वो ब्रिलियंट माइंड्स हैं एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर दोज पीपल। लेकिन होता यह है कि ये एक बड़ा लंबा, जिस तरह से मैंने आपको बताया, तवील प्रोसेस है वैक्सीनेशन का। अभी भी जो हमारी ये जो वैक्सीन्स है इसके ऊपर मुसलसल रिसर्च हो रही है और ये इम्प्रूव हो रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर तो हमने 1971 के बाद हमारी जो सिविल रिसर्च है वो तो बिल्कुल ही हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि पिछले जो 2008 में जाके जब मुशर्रफ साहब की हुकूमत गई थी तो हम 0.64% अपना साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्च कर रहे थे जीडीपी का। जब 10 साल नवाज शरीफ और जरदारी साहब के रहे हैं इसमें ये खर्चा, पाकिस्तान वॉज प्रोबेबली द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना बजट आधा कर दिया और हम 0.24% के ऊपर आ गए। अब आकर के पिछले 2 सालों में इमरान खान साहब ने ये मेहरबानी की है और इस हुकूमत का ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, लैंडमार्क है कि हमने अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट है उसमें तकरीबन 10 गुना इजाफा किया है। और ये जो प्रोसेसेस हैं ये लंबे प्रोसेस हैं जिसमें एक टाइम रिक्वायर्ड है, लेकिन इंशाल्लाह हम उसमें पहुंच जाएंगे। और अगर हिंदुस्तान में अगर मोदी साहब जैसी एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट ना होती और एक इंतहा पसंद हुकूमत ना होती जिसने हिंदुस्तान का भी बेड़ा गर्क किया है और पूरे रीजन का भी बेड़ा गर्क किया है, तो हम तो सार्क के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कोलैबोरेशन कर सकते थे ये सारी वैक्सीन के लिए, जिसका जनूबी एशिया के खित्ते के लोगों को बड़ा फ़ायदा होता। बट बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि मोदी साहब ने ना सिर्फ ये कि अपनी हिंदुस्तान की लीडरशिप का बेड़ा गर्क किया एक इंतहा पसंद हिंदुवाता की डॉक्ट्राइन के ऊपर, बल्कि साउथ एशिया का बेड़ा गर्क किया। इक्विपमेंट भी जो बनाया आपने, एक्सपोर्ट इक्विपमेंट, हमारा अपना इक्विपमेंट तो हमने 4 महीनों में जो हम एक नेट इम्पोर्टर से हम एक नेट एक्सपोर्टर हैं। अब पाकिस्तान एक मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कोविड मटेरियल। दूसरी बात जो आप नैब की, देखिए ये बात बिल्कुल सही है, नैब के पास वसाइल की भी कमी है और उनका जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं कि वो इतने केसेस को डील कर सके। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले दिन से इस बात के ऊपर जोर दिया है नैब के ऊपर कि आप अपना दायरा वसी ना करें, आप अपना दायरा महदूद रखें और सिर्फ बड़े केसेस के ऊपर तवज्जो दें ताकि जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट है।
اور اگر آپ اپنے وسائل کو تھن آؤٹ کر دیں گے, اتنا ہم زیادہ بڑھا دیں گے, پھر کہیں پر بھی آپ کو کامیابی نہیں ہوگی. لہٰذا اسی اصول کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آسیہ کوثر جی این ایم سے. سر میرے دو سوال ہیں. ایک تو یہ کہ لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا اور دوسری جانب یونین نے 26 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے, تو اس حوالے سے گورنمنٹ کی کیا اسٹریٹجی رہے گی کہ کووڈ کیسز جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں اور ایسے میں لانگ مارچ ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے وہاں کے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور طلبا کی تعلیم سب سے زیادہ متاثر ہو رہی ہے کووڈ کیسز کی وجہ سے. جب بھی انکریز ہوتے ہیں سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں. اس حوالے سے گورنمنٹ کوئی پراپر اسٹریٹجی کیوں نہیں بناتی, کیونکہ آن لائن کلاسز والی جو اسٹریٹجی تھی وہ بری طرح سے ناکام ہوئی اور شفقت محمود صاحب جو ہیں اس پر کوئی اپنا واضح نقطہ بھی نہیں دے سکے اور اس کو ہینڈل نہیں کر سکے. تو گورنمنٹ اس پہ کیا کرے گی, کیونکہ ایک سال طلبا کا آلریڈی ضائع ہو چکا اور اگر اس سال بھی یہی سچویشن رہی تو یقینی طور پر یہ سال بھی طلبا کا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی؟ دیکھیں, جہاں تک کہ اس آن لائن کلاسز کا تعلق ہے, جہاں تک کہ جو اسکولوں کا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بچوں کا جو ایک اکیڈیمک ایئر ہے اس پہ بڑا برا اثر پڑا ہے. اور اس میں ہماری یہی حکمت عملی تھی کہ جس طرح کہ ہم نے روزگار اور زندگیوں کا ایک بیلنس رکھا, ہم نے جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی ہماری پوری بھرپور کوشش تھی کہ یہ بھی متاثر نہ ہو. لیکن کچھ اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور کچھ جو ہے تو جب یہ جو اس کا جو ٹرینڈ تھا وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک کمپلیسنسی سی آ گئی عام لوگوں میں بھی, اور جنرلی اور پیرنٹس کی بھی یہ خواہش تھی کہ دوبارہ جو ہے تو بچے اسکول جانا شروع کر دیں. میرا خیال ہے کہ شفقت محمود صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے لیے ہم نے کئی ممالک کے ساتھ ہم نے ایم او یوز بھی سائن کیے, ارینجمنٹس بھی کی ورلڈ بینک کے ساتھ بھی. لیکن اس کو پوری ملک کی سطح پر ایک ایسے انٹرنیٹ کے نظام کو پھیلانا ظاہر ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن شفقت محمود صاحب کی منسٹری اس پہ دن رات کام کر رہی ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ جو دوبارہ اسکول بند ہوئے ہیں تو اس میں جو چیزیں ہیں وہ سامنے آئیں گی کہ کیا کیا ہم نے اسٹیپس لیے ہیں کہ یہ کم سے کم نقصان پہنچ سکے ہمارا جو تعلیمی جو سال ہے. جی پی ڈی ایم دیکھیں, مجھے امید تو ان سے کم ہی ہوتی ہے اچھے کام کی, لیکن ملک کی انٹرسٹ میں وہ ان کو ایک چانس ملتا رہتا ہے کہ کم از کم اس سچویشن میں جہاں کے جانوں کا تعلق ہے اس میں تو وہ کم از کم ملک کی انٹرسٹ کا خیال رکھیں اور اپنے یہ جو ایک ناکام ریکارڈ جو ہے اس کو بار بار چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے وہ اجتناب کریں, کیونکہ ملنا کچھ بھی نہیں ہے. ویسی ان کی مزید جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ جو تھوڑی بہت ان کی ایک جو شناخت سی رہ گئی ہے وہ بھی بالکل ختم ہو جائے گی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ جو یہ ویکسینز ہیں یہ اس کی پوری ڈیمانڈ انٹرنیشنلی ڈیمانڈ ہے, اور وہ ممالک جو کہ صاحب حیثیت ہیں, وہ ممالک جنہوں نے کہ اس پہ کام بھی کیا ہوا ہے اور جنہوں نے یہ پروڈیوس بھی کیے ہیں, جو بڑے بڑے ممالک ہیں, رشیا ہو گیا, چائنا ہو گیا, یورپ, امریکہ, وہ ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے انہوں نے بھی ایک ایسا میکنزم بنایا ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ جن ممالک میں یہ ہو رہی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی اتنی سستی نہیں ہے, لیکن ہماری حکومت نے پہلے ہی اس کے لیے کوئی $120 ملین کے قریب وقف کیے تھے, اور ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ جو فرنٹ لائن لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ کسی بھی ڈسکرمنیشن, دیکھیں ہماری پارٹی میں اگر ہماری جو حکومت ہے اس میں یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کی فیملیز بھی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پرائم منسٹر صاحب سے لے کر اور ہمیں کسی نے بھی نہ کوئی ہم سفارش مانتے ہیں. ہمارا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ جو ہم نے جو ایک پیرامیٹرز بنائے تھے, جو ایک ترکیب بنائی تھی جس میں کہ
جو ہیلتھ والے ہیں ان کو پہلے, اس کے بعد جو ہے جو 65 سال والے ہیں, اور اس طرح. تو ابھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جو نئی کھیپ آئے گی اس میں بھی اس سے بھی ایک زیادہ, ایک تو جو وہ 65 سال کا تھا وہ بھی اس کو بھی نیچے لے آئیں گے. اور اس میں دیکھیں ہمارا تو خاص طور پہ ہم نے کل بھی بات کی ہے اس پہ, اور اپنے جو ہیلتھ منسٹر سے بات ہوئی ہے کہ آپ لوگ بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں, آپ کو بھی اسی اس میں شامل کیا جائے, کیونکہ آپ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور آپ کو اپنی جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں اس کو پرفارم کرتے ہوئے آپ کو بھی اس کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ اٹس میٹر آف ڈیز اور ویک اور 10 days جب نئی کھیپ آئے گی تو اسی آرگنائز طریقے سے جس طرح کہ پنجاب میں ہو رہا ہے وہ پورے ملک میں انشاءاللہ ہوگی. شفیع صاحب اور فواد صاحب, میرا آپ سے دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں کہ یہ بتائیے آپ دونوں واقعی سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں گورننس بڑی آئیڈیل ہے اور گزار صاحب بڑے آئیڈیل منتظم کے طور پہ ایک کردار ادا کرے اور ان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے, ایک تو یہ بتا دیجیے, آپ دونوں پولیٹیکل ورکرز ہیں. دوسری مجھے یہ فرمائیے کہ فواد صاحب آپ نے جو آفر کیا اپوزیشن کو, بڑی پازیٹیو جیسچر ہے گورنمنٹ کی طرف سے, ماضی میں بھی اس طرح کا پازیٹیو جیسچر آپ کی طرف سے آتا رہا ہے, لیکن ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے, رہا ہے کرٹکس کی طرف سے بھی اپوزیشن کی طرف سے, کہ آپ کو ایک پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر ہیں وہ آ کے ایسی تقاریر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جو انگیجمنٹ اپوزیشن کی وہ ہو نہیں پاتی. تو کیا پرائم منسٹر خود بھی کسی لیول پہ یہ جو پیشکش ہے بڑے ایشوز کے اوپر, نیشنل ایشوز کے اوپر, اکانومی کا ہوگا, الیکٹرل ریفارمز کا ہوگا, اور دوسرے ان پہ پرائم منسٹر خود بھی کسی ٹائم پہ آگے بڑھیں گے اور اپوزیشن کو دعوت دیں گے؟ یہ نہیں, دیکھیں یہ تو بات بالکل ہی غلط ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جو آخری اپنی تقریر کی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس سے پہلے, اس میں پی ایم صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئیے آپ ہمارے ساتھ بڑے ریفارمز کے اوپر بیٹھیں اور بات کریں. یہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آفر ہے. یہ تو جو چونکہ جب وہ بات کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی, اس کے اوپر اپوزیشن کو, جب بھی وہ چور ڈاکو کہتے ہیں کہ میں چوروں اور ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا, اپوزیشن کو لگتا ہے ہمیں کہہ رہے ہیں. اب یہ تو ان کی پتہ نہیں کیا سوچ ہے. وہ تو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ضرور کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر تو دیکھیں انہوں نے ہمیشہ مثبت جسچر رکھا ہے, حکومت نے مثبت جسچر رکھا ہے, اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم بالکل جو ہے وہ تیار ہیں. اور ایک چیز میں کہنا بھول گیا تھا کہ وہ ہمارے دوست ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, انہوں نے سی سی ٹی وی کی جو وائرنگ جو ہے وہ ساری خراب کر دی ہے اسپائی کیمرہ کہہ کے. تو ان کو ہم 54,000 روپے کا بل بھجوا رہے ہیں, جو انہوں نے ساری جو سی سی ٹی وی کی جو اپنا سینٹ کا اکھاڑ کے اور جو ہے وہ سامنے رکھ دیا ہے. وہ میں نے جو ہے وہ پتہ کرایا اپنے طور کے اوپر, وہ ویسے نقصان تو 60,000 روپے کا ہوا ہے, 60-62,000 روپے کا. اس سے ریلیٹڈ شاہزہ مری کا بیان ہے کہ پارلیمنٹ کو جو 2-3 دن کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا, یہ بیسیکلی کورونا کی تو شازیہ بلکہ وہ ثبوتوں کو مٹانے کے نہیں, تو شازیہ مری جا کے اپنے چیمبر میں بیٹھ جائیں, 2 دن میں پتہ چل جائے گا کورونا کی وجہ سے بند کیا یا اس کی وجہ سے کیا. سے بات کر رہا ہوں ریڈیو نیوز نیٹورک سے. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو ایس سی او ہے, جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتی ہے, وہ بتائیے آپ بات کہ آپ ہم کو تجزیہ نگار تو نہیں ہونا جی. تو یہ ایس سی او گورنمنٹ رن ادارہ ہے, سول گورنمنٹ رن ادارہ ہے یا ملٹری رن ادارہ ہے, آپ یہ بتا دیجیے. دوسرا, آپ نے جو ابھی بات کی کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے, ابھی جو ہمارے دوست بشیر چودھری صاحب نے صبح ٹویٹ کیا ہے کہ 2018 میں چینی کی قیمت 53 روپے تھی, ابھی 100 روپے ہے. 2018 میں آٹا 46 روپے, اس وقت 85 روپے کلو. پیٹرول 65 روپے, ابھی اس وقت 2021 میں 110 روپے. ڈالر جو ہے 105 سے 170 پہ پہنچ گئے ہیں. روٹی کی قیمت 8 روپے سے. مہنگائی ہے یعنی مہنگائی ہے نا. جی جی کریں جی, کریں یار, کریں جی کریں. روٹی اس وقت 2018 میں 8 روپے, آج 15 روپے پہنچ گئی ہے. گروتھ ریٹ جو ہے اس وقت 4.5 تھا, آج منفی 0.4 ہے. تو اس معیشت کا کیا فائدہ کہ وہ اس حد تک پہنچ گئی, کیسے مانیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے. اور تیسرا سوال بھی میں کرتا چلوں کہ آپ نے کہا کہ وہ اپوزیشن نہیں مانتی ہے, جب ریزلٹ اپنے حق میں آتے ہیں تو اپوزیشن مانتی ہے. کیا فرق رہ گیا جب پہلے جو حفیظ شیخ صاحب نہیں جیتے تھے
तो आपने वही किया, आज अपोजिशन वही कर रही, तो फर्क क्या है? थैंक यू। देखिए जी, पहले तो जो इकोनॉमी की बात है, और जब हम ये कहते हैं, वो तो कोई एक हमारी एक ऐसी सिर्फ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है जिसमें हम ये कर रहे हैं। ये तो सारे जो इकोनॉमी के मईशत के जो अशारिये हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक चीज़ होती है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, यानी कि जो बुनियादी आपकी जो जनरल सेहत है आपकी इकोनॉमी की, वो जो है तो आपके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो गए हैं दोबारा। दूसरा ये है कि आपने जो ये लिस्ट बताई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये आप एक महंगाई की बात कर रहे हैं आप, और महंगाई का ताल्लुक जो है वो जाहिर है कि एक तो इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से होता है, डिटरमिन करता है, बिकॉज ऑयल प्राइस अगर बढ़ जाए तो आप किस किस चीज़ की सब्सिडी देंगे। अगर ऑयल की वजह से बिजली महंगी हो गई है, जाहिर है वो आपको पता है। अगर आप दालें इंपोर्ट करते हैं, आप घी इंपोर्ट करते हैं, पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, तो वो जितनी भी, यहाँ तक कि खुशबूर भी इंपोर्ट करते हैं। अब हमारा सवाल तो यही बनता है कि जो माजी की हुकूमतें थीं जिन्होंने के बजाय इसके कि लोकल पैदावार, चाहे वो दालें हों, चाहे वो पाम ऑयल हो, चाहे वो और जो चीज़ें हो सकती थी, इन्हीं इंडस्ट्रियलाइजेशन वो नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें कई आइटम्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। उन्होंने एक्सचेंज रेट को एक बड़े ही मसनूई लेवल पे रख के इस मुल्क की इंडस्ट्री को जितना नुकसान पहुंचाया, उसके समरात हम आज भुगत रहे हैं। क्योंकि जब डॉलर महंगा हुआ, जाहिर है कि हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको जिस कामयाबी के साथ हमने उसको नीचे लाए, तो उससे यही जाहिर होता है कि हम जब कहते हैं कि माजी की हुकूमतों ने इस मुल्क को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसको कि रिकवर करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो जो महंगाई है वो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर साहब की सबसे इस वक्त अवलीन तरजीह है कि हम जितना भी वो कर सकें। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने जिसका जिक्र किया है उसमें वेदर का भी इफेक्ट है। ये जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस इंटरनेशनली हुए हैं जिसमें कि बारिशें का गलत टाइम पे होना, गंदम की पैदावार, इस किस्म की चीज़ें ये तो हैं, और इसी पे ही हम काम कर रहे हैं। हमारी जो इस वक्त पूरा फोकस है वो यही है कि हम कितनी जल्दी हम आवाम को रिलीफ दे सकें महंगाई की सूरत में। लेकिन आपको खुशी होनी चाहिए कि आपकी जो जनरल सेहत है, ये कहना कि आप कह रहे हैं कि जी इकॉनमी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो आम आदमी है उसके लिए वो है महंगाई एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। लेकिन ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी जो आपने जो ग्रोथ की बात की, तो अगर आपको याद हो कि जब आदमी बीमार होता है तभी किसी डॉक्टर के पास जाता है ना, क्यों कि जब जो ही PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो हमें IMF की तरफ रुजू करना पड़ा। अगर इकॉनमी इतनी अच्छी जा रही थी तो क्यों जो मुफ्ती इस्माइल जो कि आखिरी कोई 25-30 रोज़ के लिए या एक महीने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उनकी जो तकरीर है नेशनल असेंबली में वो रिकॉर्ड पे है, जिसमें उन्होंने ये इतराफ़ किया था कि जो इकॉनमी की हालत है वो इंतहाई बुरी है और हमें IMF की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये दावे कि जी 5.8 थी या 5.6 थी, ये बुनियादी तौर पे एक आर्टिफिशियल उन्होंने एक वो बनाई थी इकोनॉमिक फिगर्स को करके। लेकिन अभी जो है हम रियल, और अगर आप हमारे रीजन के, हमारे पूरे खत्ते की आप अगर ग्रोथ को देखें तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यही कह रहे हैं कि ये तो अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की ये जो स्ट्रेटजी है कि जिसमें के कारोबार को फुल नहीं और स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए हमने इकोनॉमी को पहिए को जारी रखा, और वो लोग जो कि बिल्कुल ही जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं उनको हमने एक स्टेट ने और रियासत ने और हुकूमत ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो कि पहले कभी भी ये होता नहीं था कि जो गरीब आदमी है उसके बारे में पहले सोचा जाए। डाउन से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपने अहकामात जो भी वो जो भी हमारी वो है रिफॉर्म्स हैं वो भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पूरी इकोनॉमी है, आप तरसीलात दे लें, एक्सपोर्ट ले लें, आप एक्सपोर्ट्स भी आलमी उसमें तनाजुर में जिसमें कि कोविड ने बहुत तबाही मचाई है, उसमें ज़ाहिर है आपके ख़रीदार तो बाहर ही के लोग हैं ना, एक्सपोर्ट्स हुई होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको उस रिदम को बरकरार रखा है। और इसी तरह हमारी जो तरसीलात हैं वो भी बढ़ गई हैं। वो क्यों बढ़ी हैं? इसलिए कि एतमाद है मुल्क में। हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें भी $670 मिलियन आ चुके हैं। इसी तरह और जो हमारे जो रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, हमने स्टेट बैंक को मजीद
انڈیپینڈنٹ کیا ہے, اس کو زیادہ ری انفورس کیا ہے کہ وہ اپنے جو انفلیشن جو کہ بنیادی اس کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیٹ بینک کی کہ وہ انفلیشن کو کنٹرول کرے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, ہم یہی تو رونا روتے ہیں کہ اس ملک میں سوائے سڑکیں اور پل بنانے کے, وہ بھی اس لیے کہ اس میں یہ بڑے آئٹم ہوتے تھے جس میں کہ بڑی بڑی کمیشنز ملتی تھیں, یہ اس وجہ سے کی گئی, لیکن نہ ہیلتھ پہ توجہ دی گئی, نہ ایجوکیشن پہ دی گئی, نہ ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے کے لیے, نہ سائنس ٹیکنالوجی پہ کیے. یہ تو کئی کو منسٹری کا یہ فواد چودھری صاحب کے آنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ یہ بھی ایک منسٹری ہے جس طریقے سے انہوں نے اس منسٹری کو اٹھایا ہے. تو ہم تو پوری ایک ایسی لیگیسی کے ساتھ, لیگیسی سے نبردآزماں ہیں جو کہ صرف اور صرف اس نے امپورٹس پہ اپنا انحصار کیا اور اداروں کو ڈس فنکشنل کیا. ہم نے سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کو کس طرح سے ریویمپ کیا ہے, ہم نے اسٹیٹ بینک کو, ہم نے ایف بی آر کو, اور یہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو, اس کو بھی ہم نے وہ کیا. تو یہ تو ایک بڑا ملک ہے, اس کے بڑے کمپلیکس مسائل ہیں, لیکن اس کو ہم بڑی اس کے ساتھ ایک ترتیب کے ساتھ ہم آگے جا رہے ہیں. پولیٹیشنس کو لگائیں ویکسینیشن اور تشہیر کریں اس کی. ہاں نہیں نہیں, یہ بڑا ہے, ٹھیک ہے, بات بالکل ٹھیک ہے. وہ بھی 60 سال سے